بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کے سبق میں ہمارا موضوع حج کا بیان ہے۔ اس سے پہلے ہم نے عمرے کے لیے جانا، عمرے کی تیاری کرنا، عمرہ کن چیزوں کا نام ہے، ان باتوں کو تفصیل سے عرض کیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم حج کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر دیں گے آپ کے سامنے کہ حج کے لیے جانے سے پہلے کن کن چیزوں کو ہم اہتمام کریں، اپنا سامان ہمارا کیا ہونا چاہیے تاکہ وہاں پر ہمیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سلسلے میں عرض یہ ہے کہ آپ کو جو ایک دستی بیگ ہوگا، ہینڈ کیری جس کو کہتے ہیں، وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس میں جوتوں کے 2 جوڑے ہوں اور کپڑوں کا 1 جوڑا ہو۔ ظاہر ہے کہ جوتوں کے 2 جوڑے ہونا اس لیے ضروری ہے کہ بعض دفعہ جوتے اگر ٹوٹ بھی جائیں تو دوسرا جوڑا ہو تو بہت آسانی رہے گی۔ اسی طرح کپڑوں کا 1 جوڑا ہوگا کہ جب آپ احرام سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر آپ نے جو چادریں احرام کی، جب آپ احرام کھول لیں گے تو ان چادروں کو پھر آپ نہیں پہنیں گے، بلکہ اپنے جو عام لباس پہنتے ہیں اس کو پہنیں گے، اس لیے یہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک شاور والی بوتل ہونی چاہیے کہ جس سے چہرے پر پانی، بعض دفعہ گرمی ہوتی ہے تو چہرے پر پانی پھینکنے میں کبھی سہولت ہو جاتی ہے، یا کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اس سے وضو کرنے کا موقع مل جاتا ہے، وضو کرنے کے لیے بہت دور جانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اسی سے وضو کر لیا جاتا ہے۔ ایک چٹائی آپ کے پاس ہونی چاہیے، یہ مزدلفہ میں آپ کے کام آئے گی کیونکہ بعض دفعہ وہاں پہ قالینوں پر جگہ نہیں ملتی۔ قالین وہاں پہ بچھے ہوتے ہیں لیکن بعض حضرات کو وہاں پر جگہ نہیں ملتی، اس لیے یہ چٹائی ہو تو بہتر ہوگا، آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ آواز کے لیے بعض حضرات فرما رہے ہیں، تو اگر آپ میں سے کسی کو مسئلہ ہو رہا ہو تو ضرور بتائیے گا۔ ہمارا تو یہ خیال ہے، ہمارا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جن ساتھی کو مسئلہ ہو ان کے انٹرنیٹ کا پرابلم ہو، ہماری طرف سے بظاہر آواز ٹھیک ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہاتھ کا نشان جو بنا ہوا ہے اس پہ اگر آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے تو اس پر کلک کر دیجیے گا تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے۔ جی، اس کے بعد آپ کے پاس چھتری ہونی چاہیے۔ چھتری دھوپ سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے، اور جس میں ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ چھتری احرام سے مانے نہیں ہے، احرام کی پابندیوں کا کوئی پابندی احرام کی نہیں ٹوٹتی چھتری کے استعمال کرنے سے۔ پانی والی بوتل ایک ہو، یہ وہ شاور والی بوتل الگ ہے، یہ پانی والی بوتل پینے کے لیے ہے۔ دستی پنکھا ہو تو بہت مناسب ہوگا کیونکہ بعض دفعہ گرمی کی وجہ سے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح ضروری دوائیاں جو آپ کی ہیں وہ 5 سے 6 دن کی آپ پیک کروا لیں، اور پیک تو آپ نے کروائی ہوں گی پہلے سے، پاکستان جانے سے پہلے پیک کروائی ہوں گی، وہاں پہ آپ 5-6 دنوں کی ضروری دوائیاں اپنے پاس ضرور رکھیں۔ کنکریوں کے لیے آپ کے پاس ایک تھیلی ہونی چاہیے یا ایک بوتل ہوگی، تھیلی یا بوتل جو بھی آپ کو مناسب لگے، اس میں آپ نے مزدلفہ سے کنکریاں اکٹھی کرنی ہے تو اس کے لیے بوتل یہیں سے آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اب حج کے کل 5 دن ہیں، وہ 8 ذوالحجہ سے شروع ہوتے ہیں، 12 تک ہوتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی 12 کے علاوہ 13 کو بھی وہاں پہ مینا میں رہے اور رمی جمار کرے تو اس کے لیے حج کے 6 دن ہوں گے۔ پہلا دن حج کا 8 ذوالحجہ کا ہے، ذوالحجہ کی 8 تاریخ یہ حج کا پہلا دن ہے۔ اس میں ہم نے کیا کام کرنے ہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہم نے حج کا احرام باندھنا ہے۔ سب سے پہلے حج کا احرام باندھ رہے ہیں، مسجد حرام میں اگر جا کے احرام باندھیں تو یہ مستحب ہے، یعنی احرام کی نیت اور جو نفل ہیں وہ مسجد حرام میں یہ مستحب ہے۔ البتہ اگر حدود حرم کے اندر کسی بھی جگہ، حتیٰ کہ اپنے ہوٹل سے بھی حج کا احرام باندھ لیں تو آپ کا احرام یہ باندھنا ٹھیک ہوگا اور کسی قسم کی خلاف ورزی لازم نہیں آئے گی، کیونکہ اب آپ چونکہ مکہ مکرمہ میں ہیں تو مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کے لیے جو حدود حرم ہیں یہی حج کا میقات ہے۔ عمرے کے لیے تو ان کو مسجد عائشہ جعرانہ جانا پڑے گا، لیکن حج کے لیے ان کی میقات یہی ہے، حدود حرم۔ اب جب آپ نے 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھ لیا تو آج آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، مکہ مکرمہ سے مینا کی طرف جانا ہے، اور جانا اس وقت میں ہے کہ ظہر کی نماز آپ مینا میں ادا کر لیں۔ ظہر کی نماز مینا میں ادا کرنی ہے، اور اگر بعض دفعہ یعنی ایسے وقت میں پہنچے کہ ظہر آپ وہاں پڑھ لیں، لیکن اگر کسی مصلیحت کی خاطر یا کسی اور رش کی وجہ سے آپ کو رات ہی کو وہ لے کے جانا کا کہہ دیں تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ پہلے سے ہی اس بات کے لیے تیار رہیں اور آپ موقع پر پہنچ جائیں۔ جو سوالات ہیں انشاءاللہ اس کو آخر میں دیکھیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو وقت آپ کو دیں کہ اس وقت ہم نے نکلنا ہے تو اسے آپ 2-3 گھنٹے پہلے تیار ہو کے بیٹھے ہوں، احرام باندھ کر سارے کام غسل کر کے آرام سے، تاکہ آپ کو موقع پر ایسی کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ موقع پر تیاری کرنے میں بعض دفعہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو وقت وہ آپ کو دیں اس سے آپ پہلے ہی اپنے آپ کو بالکل تیار رکھیں، اور آپ نے 8 ذوالحجہ کے کرنے کا کام، احرام تو باندھ لیا، مینا جانا ہے، وہاں پہ حج کا جو پہلا دن ہے ایک کام وہ یہ کرنا ہے کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذوالحجہ کی فجر
یہ 5 نمازیں آپ نے مینا میں ادا کرنی ہیں. یہ 5 نمازیں آپ نے مینا میں ادا کرنی ہیں. اور یہ آپ کے حج کا پہلا دن ہو گیا. حج کے پہلے دن کرنے کا کام کیا ہے؟ گویا کہ ایک ہی کام ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ احرام باندھنا ایک کام ہو گیا. تو اس کے ساتھ پھر احرام باندھنے کے بعد آپ نے مینا جانا ہے، اور مینا جا کے جو کرنے کا کام ہے وہ نماز پڑھنی ہے. گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حج کے پہلے دن آپ نے ایک کام کرنا ہے. اس کے بعد حج کا دوسرا دن یعنی 9 ذی الحجہ یہ شروع ہو جائے گا. 9 ذی الحجہ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جب آپ 9 ذی الحجہ کو مینا میں ہوں گے تو آپ کا کام یہ ہے کہ فجر کی نماز تاخیر سے، یعنی روشنی جب ہو جائے خوب اچھی طرح، تو اس وقت آپ فجر کی نماز ادا کریں گے. اور چونکہ یہ 9 ذی الحجہ شروع ہو گئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک کی 23 اثر تک 23 نمازیں ایسی ہیں جن میں فرض نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں. تو آپ نے 9 ذی الحجہ سے تکبیرات تشریق کہنا بھی شروع کر دینا ہے. اور اس کے بعد جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں گے اور تکبیرات تشریق بھی کہہ لیں گے، تو آپ نے سورج جیسے نکلے گا تو سورج نکلنے کے بعد آپ نے عرفات کی طرف جانا ہے. اور رستے میں آپ نے تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جانا ہے سارا. اسی کے بعد تکبیر یعنی اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ لبیک اللہم لبیک اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ کہتے ہوئے آپ نے چلتے جانا ہے. یہ آپ کے حج کا دوسرا دن ہے. تو یہ آپ کے حج کا دوسرا دن چل رہا ہے. آپ نے اب جب سورج نکلا عرفات کی طرف جانا ہے. اس دن کا آپ کا کام صرف وقوف عرفہ ہے. پہلے دن جیسے آپ کا یہ کام تھا کہ آپ نے مینا میں تشریف لے جانی ہے، اور مینا میں تشریف لے جا کر آپ نے وہاں پر 5 نمازیں ادا کرنی ہیں. اور دوسرے دن آپ نے مینا سے عرفات جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے وقوف کرنا ہے. وقوف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا. تو وقوف عرفہ کا مطلب ہے عرفہ میں ٹھہرنا. صرف آپ یہاں پہ ٹھہریں اور اپنی نمازیں ادا کریں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو تو آپ کا وقوف عرفہ ہو جائے گا. اور اس کا وقت جو 9 ذی الحجہ کے زوال یعنی ظہر زوال سے لے کر اور 10 ذی الحجہ کے طلوع فجر تک ہے. 9 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ کے طلوع فجر تک اس کا وقت ہے. اور جب آپ نے میدان عرفہ میں ہونا ہے، عرفات میں، تو آپ نے وہاں پہ صرف نمازیں ادا کرنی ہے. اس کے دیکھیں دعائیں بھی مانگنی ہیں، اور جتنی ہو سکے آپ اپنے ساتھ کتابیں لے کے جائیں دعاؤں کی، تاکہ ایک حد تک آدمی دعا مانگتا ہے پھر اس کے بعد اس کو دعائیں ذہن میں نہیں آتی، تو کتابوں میں جو مصنوع دعاؤں کی کتابیں ہیں وہ آپ ساتھ لے جائیں. اسی طرح جو لوگ آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں ان لوگوں کے نام لکھ لکھ کر جائیں. ان لوگوں کے آپ نام لکھ لکھ کر جائیں، تاکہ جب وہاں پہ آپ کے پاس بہت وقت ہوگا تو آپ ان کے نام دیکھ دیکھ کے ان کی دعائیں جو انہیں عرض کی ہوں گی آپ سے وہ مانگیں. اب آپ نے میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہے. میدان عرفات میں آپ نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہے. لیکن اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ جو مسجد نمرہ میں جو حکومت وقت کی طرف سے امام صاحب مقرر ہیں، اگر تو آپ ان کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں تو پھر تو آپ ظہر اور عصر دونوں ایک ساتھ پڑھیں گے. لیکن آپ اگر اپنے خیمے میں ہیں اور چاہے جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن امام حج کے ساتھ چونکہ نماز نہیں پڑھ رہے، تو اب آپ نے ہر نماز کو اپنے وقت میں ادا کرنا ہے. ہر نماز کو آپ نے اپنے وقت پہ ادا کرنا ہے. ظہر کے ٹائم میں ظہر کی نماز وقت ادا کرنی ہے، اور عصر کے وقت میں آپ نے عصر کی نماز ادا کرنی ہے. اب یہ آپ کے دوسرے دنوں کا کام ہے. پھر وقوف عرفہ جب آپ کر لیں گے تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ عرفات میں آپ جس جگہ چاہیں ٹھہر سکتے ہیں، لیکن رستے کا خیال رکھیں کہ رستوں میں نہیں ٹھہرنا، اور لوگوں سے بالکل علیحدہ بھی نہیں ٹھہرنا. اور اسی طرح مسجد نمرہ کی مغربی دیوار کے ساتھ ایک متصل ایک وادی ہے، اس کا نام بطن عرنہ ہے، اس میں وقوف نہیں کرنا کیونکہ یہ وقوف کی جگہ نہیں ہے. اور ایک خاص بات یہ یاد رکھیں کہ جو جبل رحمت ہے نا عرفات کے میدان میں جبل رحمت ہے، لوگ اس کے اوپر چڑھ کر وقوف کرنے کو افضل سمجھتے ہیں. اس کے قریب وقوف کرنا افضل ہے، لیکن اس کے اوپر چڑھ کر وقوف کرنے سے وقوف تو ہو جائے گا، لیکن چونکہ اس کی شریعت میں فضیلت علیحدہ سے نہیں ہے اوپر چڑھنے کی، اور لوگوں نے اس کو فضیلت سمجھنا شروع کر دیا ہے، اس لیے آپ کوشش کریں کہ اس کے اوپر نہ چڑھیں، اس کے قریب آپ وقوف کر لیں. تو یہ آپ نے وقوف کرنا ہے. زوال کے بعد آپ نے ظہر کی نماز اپنے وقت میں پڑھنی ہے. اگر آپ امام کے ساتھ نماز نہ پڑھ رہے ہوں، امام سے مراد امام حج ہے، اور عصر کی نماز اپنے عصر کے وقت میں پڑھنی ہے. اور اس کے بعد آپ کثرت سے عرفات میں تلبیہ پڑھیں. اور یہ بہت سارے آپ حدیث کے اندر دعائیں آتی ہیں، آپ اپنے ساتھ مسنون دعاؤں کی کتاب لے کے جائیں تو کئی دعائیں آپ کے سامنے آئیں گی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، ان دعاؤں کا بھی یہاں پہ وقت نہیں ہے، اور وہاں پہ ابھی ذکر کرنا میں کچھ ذکر میں نے عرض کر دیا آپ سے. تفصیلی دعائیں آپ کو انشاءاللہ مسنون دعاؤں کی کتابوں میں مل جائیں گی. حضرت ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب کی کتاب ہے مسنون حج و عمرہ، اس میں بھی یہ دعائیں ہیں، اور بازار سے دوسری کتابیں بھی مل جاتی ہیں، ان میں تمام ہر قسم کی دعائیں جو موقع محل کی ہیں وہ موجود ہیں. اب آپ نے
عرفات میں غروب تک قیام کرنا ہے. عرفات میں جو آپ نے وقوف کرنا ہے وہاں آپ نے وقوف کرنا ہے غروب کی نماز، غروب تک. اور مغرب کی نماز آپ نے نہیں پڑھنی. جیسے ہی 9 ذی الحجہ میں 9 ذی الحجہ کی غروب آفتاب کا وقت ہو جائے گا، آپ نے عرفات سے مزدلفہ کی طرف جانا ہے، اور مزدلفہ پہنچ کر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے. اب اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ عشاء کی نماز کا وقت فجر تک ہے، اس لیے آپ اگر دیر سے بھی پہنچیں تو کوئی مسئلہ نہیں. عشاء کی نماز کا وقت فجر کے تک ہے. یعنی اگر آپ کو اتنی دیر ہو گئی کہ فجر یعنی جب سحری ختم ہوتی ہے، جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت عشاء کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے. لہذا چونکہ آپ نے جانا ہے، آپ کو عذر ہے، تو اس عذر کی وجہ سے آپ کو نہ اس کا گناہ ہوگا، اور بلکہ آپ کا کام یہ ہے کہ رستے میں بھی نماز نہیں پڑھنی، بلکہ وہاں پہ مزدلفہ میں پہنچ کر نماز پڑھنی ہے، اور وہاں پہ آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھنی ہیں. اب اس میں عرفات کی طرح نہیں ہے. عرفات میں تو شرط یہ تھی اگر امام حج کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو آپ اکٹھے نماز پڑھیں گے، اور اگر اپنے خیمے میں پڑھیں گے تو الگ الگ. لیکن مزدلفہ میں یہ شرط نہیں ہے. مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھنی ہے، چاہے اکیلے پڑھیں چاہے جماعت کے ساتھ پڑھیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز جیسی ہوگی فوراً عشاء کی نماز ہوگی، اور مغرب کی نماز کے لیے تو اقامت ہوگی، عشاء کی نماز کے لیے اقامت بھی نہیں ہوگی. اسی طرح دونوں کے درمیان سنت اور نفل بھی نہیں پڑھنے، بلکہ مغرب کی سنتیں بھی آپ نے تب پڑھنی ہے جب عشاء کے فرائض پڑھ لیں. تو یہ حج کے 2 دن آپ کے ہو گئے. اب حج کا تیسرا دن ہے. تیسرے دن میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ 10 ذوالحجہ کی جو ہے وہ آ گئی. اب آپ عرفات سے مزدلفہ تشریف لے گئے، اور مزدلفہ میں آپ نے فجر سے پہلے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھ لینی ہیں. اگر آپ وقت سے پہلے پہنچ گئے تو تھوڑا سا آرام کر لیں، اور تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد جب فجر کا وقت ہو تو اب اس دن آپ نے فجر کی نماز ابتدائی وقت میں پڑھنی ہے. ایک صحابی حضرت کہ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کے روز فجر کی نماز اپنے وقت سے پہلے پڑھی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فجر کی نماز ہے وہ روشن کر کے پڑھتے تھے، یعنی جب روشنی ہو جاتی تھی. لیکن جو اس دن آپ نے فجر کی نماز ادا کی ہے تو وہ اندھیرے میں کی ہے، اور اس کے بعد وقوف مزدلفہ کی ہے. اب مزدلفہ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو وقوف ہے، اور اس کے بعد آپ نے کھجور کی گٹلی یا چنے اور لوبیے کے دانے کے برابر 70 کنکریاں اٹھا لینی ہیں. وہیں پہ کنکریاں ہوتی ہیں، تو آپ اپنے ساتھ جو تھیلی لے کے گئے ہوں گے یا جو بوتل لے کے گئے ہوں گے تو اس میں آپ نے کنکریاں اکٹھی کر لینی. اور اب جب آپ کنکریاں اکٹھی کر لیں گے تو اب آپ نے چونکہ اس کے بعد رمی کرنی ہے بڑے شیطان کی، تو اس میں آپ کو یہ کنکریاں کام آئیں گی. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے وہ کنکریاں بھی اکٹھی کر لی ہیں، وقوف مزدلفہ کر لی ہے. اب آپ نے مزدلفہ سے مینا روانہ ہونا ہے. تو مزدلفہ سے جو مینا کی روانگی ہے یہ اس وقت کرنی ہے کہ جب سورج نکلنے میں اتنا وقت باقی رہے کہ اب 2 رکعت کے بقدر وقت رہ گئے. مثال کے طور پر 5 منٹ رہ گئے ہیں، ایک مثال ہے بس. ضابطہ تو یہ ہے کہ 2 رکعت جتنی دیر میں ادا کی جا سکتی ہیں اتنا وقت جب باقی رہ جائے تو اب آپ مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں. یعنی آپ مینا سے پہلے عرفات آئے تھے، اب عرفات سے پہلے مزدلفہ، اور مزدلفہ سے مینا کی طرف آپ روانہ ہو جائیں. رستے میں چلتے ہوئے ذکر اور تلبیہ کہتے رہیں. اور ایک وادی ہے وادی محسر، جب وہاں سے گزرے تو دوڑ کر گزریں. اچھا اس کا وقت تو میں نے عرض کر دیا کہ سورج نکلنے کے میں جب سورج کے نکلنے میں 2 رکعت پڑھنے کے برابر وقت رہ جائے تو اس وقت نکلنا ہے. لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے بھیج دیتے ہیں، تو کمزور افراد طلوع فجر سے پہلے اور اسی طرح طلوع فجر کے بعد، لیکن طلوع شمس سے پہلے بھی اگر مزدلفہ کے وقوف کے بغیر مینا چلے جائیں تو ان کے لیے اجازت ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ چوتھا کام آپ کا حج کے تیسرے دن جو 4 کام آپ نے کرنے ہیں وہ چوتھا کام رمی ہے. رمی کہتے ہیں کنکریاں مارنے کو. مینا واپس آنے کے بعد حج کا سب سے پہلا کام صرف اور صرف بڑے شیطان جمرہ عقبہ اس کو کہتے ہیں، بڑا شیطان بھی کہتے ہیں، اور جمرہ اخرا بھی کہتے ہیں، جمرہ کبرا بھی اس کا نام ہے. بہرحال عام طور پہ اس کو بڑا شیطان کہتے ہیں. تو اس شیطان کی آپ نے ان کو رمی کرنی ہے، اس شیطان کی رمی کرنی ہے، یعنی اس کو کنکریاں مارنی ہیں. اب جو رمی ہے اس کا وقت صبح 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے لے کر، یعنی صبح صادق سے لے کر 11 ذوالحجہ کی صبح صادق تک ہے. یعنی اب اس میں بہت سارا وقت ہے. تو سورج نکل آئے جب صبح صادق، تو اسے بھی پہلے کا ہے، لیکن جب سورج نکل آئے یعنی اور اس کے وقت سے لے کر زوال تک، جب ظہر نماز کا مکروہ وقت شروع ہوتا ہے تو اس وقت تک اس کا مسنون وقت ہے. اور زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک یعنی مغرب کے وقت تک یہ وقت جائز ہے، اس میں بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ صبح صادق سے لے کر
سورج نکلنے تک اور غروب سے 11 ذوالحجہ کی صبح صادق تک یہ جو وقت ہے یہ مکروہ ہے. صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک اور غروب سے لے کر 11 ذوالحجہ کی صبح صادق تک کنکریاں مارنا مکروہ ہے. اگرچہ کسی نے کر لی تو ہو جائیں گے. لہٰذا چونکہ ہو جاتی ہیں لہٰذا عورتیں اور مریض اور اسی طرح کمزور لوگ اگر رش کے خوف سے صبح صبح کر لیں, رمی کر لیں, کنکریاں مار لیں یا مغرب کے بعد کر لیں تو ان کے لیے مکروہ بھی نہیں ہو. اور کنکری مارنے میں آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں تو اس طرح کھڑے ہونا ہے کہ مینا آپ کے دائیں جانب ہو اور کعبہ آپ کے بائیں جانب ہو. لیکن یہ تب ہے کہ جب رش نہ ہو. رش جیسے ہو تو بہرحال جس طرح بھی آپ کنکریاں مار دیں گے وہ ہو جائیں گی. اور جس وقت آپ نے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں تو اس وقت آپ تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے. اور کنکری مارنے کا جو مستحب طریقہ وہ یہ ہے کہ کنکری کو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے پکڑ کے ماریں. بہرحال جس طرح بھی ماریں گے ہو جائے گی, لیکن یہ مستحب طریقہ ہے. اور ہر کنکری کے مارتے وقت آپ نے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا ہے. ہاں, دائیں ہاتھ سے کنکری مارنی ہے اور اتنی بس ماریں کہ وہ وہاں تک پہنچ جائے. بالکل اس کے اوپر تک پہنچنا یا اوپر جا کے مارنا یہ ضروری نہیں ہے. بہرحال جو انہوں نے پیالہ سا بنایا ہوا ہے اس میں چلا جائے گا تو وہ ایسی ترتیب ہے کہ کنکری وہاں تک پہنچ جائے گی. اور 7 کنکریاں جو مارنی ہیں تو ہر ایک الگ الگ مارنی. یہ نہیں کرنا کہ ساتوں ایک ساتھ ماریں گے. ساتوں ایک ساتھ اگر مار بھی لیں گے تو وہ ایک کنکری شمار ہوگی. تو یہ کنکریوں کے متعلق کچھ مسائل تھے. اور اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی. قربانی کیا ہے کہ حج تمتع چونکہ ہم کریں گے, اکثر حضرات حج تمتع کرتے ہیں, تو حج تمتع اور حج قران جو کرتے ہیں ان حضرات کے لیے شکرانے کا ایک دم واجب ہوتا ہے. اور وہ ان کے لیے ایک جانور ذبح کرنا ہوتا ہے. لیکن جو حج افراد کرتے ہیں یعنی صرف حج کرتے ہیں, ایسے پہلے عمرہ نہیں کرتے, تو ان کے لیے قربانی لازم نہیں ہے. تو اب آپ نے کیا کرنی ہے, قربانی کرنی ہے. یہ قربانی 10 ذی الحجہ کو بھی ہو سکتی ہے, 11 ذی الحجہ کو بھی ہو سکتی ہے اور 12 ذی الحجہ کو بھی ہو سکتی ہے. یعنی 10 سے شروع کریں, 10 کو ہو جائے تو بہت اچھا. شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے. 10 کو کر سکتے ہیں, 11 کو کر سکتے ہیں, 12 کو بھی کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ یہ قربانی وہ کی قربانی ہوتی ہے نا, وہ سے الگ ہے. یعنی گویا کہ جس آدمی کے اوپر عید کی قربانی واجب ہے تو وہ 2 قربانیاں کرے گا, ایک تو عید کی اور ایک حج تمتع کے شکرانے کی, حج قران کے شکرانے کی. حج قران کے شکرانے کی قربانی تو وہیں کرنی ہے اور عید کی قربانی وہ اپنے مقام پر بھی کر سکتا ہے. اگر کوئی قربانی نہ کر سکے تو اس کے لیے پھر یہ ہے, مالی مسائل نہ ہو تو وہ 10 روزے رکھے گا. اور ان میں سے 10 روزوں میں سے 3 جو روزے ہیں وہ حج کے دنوں میں یعنی 10ویں ذی الحجہ سے پہلے رکھے گا بہرحال, اور باقی جو ہے وہ حج کے بعد رکھے گا, گھر آ کے بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن ان میں سے 3 روزے 10 ذی الحجہ سے پہلے رکھنے ہوں گے. یہ تو قربانی کے متعلق کچھ باتیں تھیں. اب جب قربانی کر لی تو اب سر منڈوانا ہے یا بال چھوٹے کروانے ہیں. اور سر منڈوانا تو مردوں کے لیے آپشن ہے. اب اگر آپ نے عمرہ کیا ہوگا تو بال اتنے ہوں گے نہیں کہ 1-1 انچ تک آئے ہوں گے, اس لیے بہرحال سر ہی منڈوائیں گے. اگر کسی نے پہلے عمرہ کرتے ہوئے اگر تو اس کے بال اتنے بڑے تھے کہ اس نے پہلے ہی قصر کیا تھا, تو اب اس کے بعد پھر وہی 2 آپشن ہیں کہ قصر کرنا چاہے تو قصر کر لے, 1-1 انچ کے برابر بال کاٹ لے, اور اگر حلق کرنا چاہے تو حلق کر لے. لیکن عورت بہرحال وہ قصر ہی کرے گی, 1-1 پورے کے بقدر بال چھوٹے کرے گی. اس کے بعد جب آپ نے حلق یا قصر کر لیا تو یہ بات یاد رکھیں کہ پہلے رمی, پھر قربانی اور پھر حلق یا قصر, یہ ترتیب سے کرنا ہے. اور آپ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ جب آپ کی قربانی ہو جائے تو اس کے بعد آپ حلق کریں, ورنہ تو دم لازم آئے گا. کہ آپ نے اس ترتیب کو اگر توڑا تو دم لازم آئے گا. تو یہ آپ نے رمی, ذبح اور حلق کے درمیان ترتیب, یعنی ایسے بندے سے اگر آپ قربانی کروا دیں کہ جس کے بارے میں آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ بات ہمیں صحیح کہہ رہا ہے کہ اب قربانی ہو گئی ہے, تو اس کے بعد آپ حلق کریں. اس کے بعد طواف زیارت, جب آپ نے رمی بھی کر لی, ذبح قربانی بھی کر لی حج کی, اور حلق بھی کر لیا, یہ سر منڈوا لیا یا بال چھوٹے کروا لیے, تو اب آپ کا ایک کام جو حج کے تیسرے دن کرنا ہے یہ طواف زیارت کا ہے. طواف زیارت 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک کرنا ہے. جب آپ طواف زیارت آپ نے کر لیا تو اب آپ حجر اسود کا ایک مرتبہ استلام کریں, اور پھر اس طواف کے بعد صفا مروہ کی صحیح بھی کرنی ہے. وہ عمرے کی صحیح پہلے کی تھی, یہ حج کی صحیح ہے. یہ جب آپ حج کی صحیح کر لیں گے تو اب آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے ہیں. اب آپ نے حج کے چوتھے اور 5ویں دن مینا میں دن رات وہیں گزارنے ہیں, اور چوتھے اور 5ویں دن کا کیا کرنا ہے وہ آ گیا. چوتھے دن آپ نے کیا کرنی ہے کہ اگر آپ قربانی اور طواف زیارت 10 ذی الحجہ کو کر چکے ہیں تو پھر آج آپ نے کیا کرنا ہے کہ زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی. زوال کے بعد آپ نے تینوں شیطانی, پہلے دن تو زوال سے پہلے بھی وقت تھا, لیکن اب جو 10 تاریخ کو تو پہلے وقت تھا, لیکن 11 تاریخ کو وقت شروع ہو رہا ہے زوال کے بعد. اور جب آپ نے کنکریاں مار لی تو آپ نے واپس اپنی جگہ پہ خیمے میں آ جانا ہے, اور عبادت اور ذکر کرنی ہے. اپنے کتابیں ساتھ لے جائیں, جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ان کے نام ساتھ لے کر لے جائیں. اب آپ دعائیں کریں, عبادت کریں, قرآن کریم پڑھیں, اپنے ساتھ قرآن کریم بھی لے جائیں ایسے موقع پر.
اور اس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے، اور دعاؤں کی کتابیں سب کچھ آپ کے ساتھ ضرورت کی چیزیں ہوں گی، تو آپ کا یہ وقت قیمتی ہوگا۔ 4 دن ہو گئے، حج کا 5واں دن یعنی 12 ذوالحجہ۔ اب اس میں آپ نے یہ دیکھیں کہ آپ نے جو تکبیرات تشریق کہنی ہے وہ آپ نمازوں کے بعد کہتے رہیں گے، وہ ایک مرتبہ واجب ہے نماز کے بعد، مرد کے لیے اونچی آواز سے اور عورت کے لیے آہستہ آواز سے، وہ آپ کی برابر جاری رہیں گی۔ حج کا جو 5واں دن آ گیا یہ 12 ذوالحجہ ہے۔ 11ویں تاریخ کی طرح آج بھی آپ نے جو زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے آپ۔ ہاں، اگر آپ چاہیں تو 12 ذوالحجہ کو یعنی حج کے 5ویں دن تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے مینا سے نکل کر مکہ مکرمہ چلے جائیں۔ لیکن اگر سورج غروب ہو گیا پھر آپ کے لیے نکلنا مکروہ ہے، پھر بہتر یہی ہے کہ آپ 13ویں تاریخ کو بھی رمی کریں۔ 13ویں تاریخ کو بھی رمی آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ کریں، واجب تو نہیں ہوگی اس سے سورج غروب ہونے کے بعد، لیکن اگر کر لیں تو افضل یہی ہے۔ اور اگر ایک آدمی ویسے ہی 13 تاریخ کی رمی کرنے کے بعد مکہ آئے تو یہ سب سے افضل ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی 5 دنوں کے بعد مکہ نہیں آیا بلکہ وہ 6ٹھا دن بھی مینا میں رہا، وہ ہے کہ یہ 13 ذوالحجہ کی تاریخ ہوگی، تو اب آپ مینا میں ہیں تو 13 تاریخ کی مینا رمی اب واجب ہوگی۔ یعنی غروب کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے پہلے تک اگر آپ اس سے مینا سے نکل کے مکہ مکرمہ تشریف لے آئیں گے تو آپ کے اوپر رمی کرنا واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ کے اوپر صبح صادق کا وقت بھی آ گیا، یعنی سحری کے ختم ہونے کا وقت، جہاں پہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اب آپ مینا میں رہیں تو اب آپ کے اوپر 13 تاریخ کی رمی بھی واجب ہو گئی ہے۔ اب آپ ظہر کی نماز پڑھ کر تینوں جمرات کی رمی کریں اور اس کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لے آئیں، طواف وداع کریں، اور یہ آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ یہ حج کے 5 یا 6 دن آپ کے ہیں، اس میں آپ کا وقت پورا ہو گیا۔ اب کچھ مسائل ہیں عورتوں کے مخصوص مسائل حج کے حوالے سے، ان کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے اور آج کا ہمارا سبق پھر انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ ہم نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ عورت کے لیے یہ بات پہلے سامنے نہیں آئی کہ محرم کے بغیر عورت کے لیے حج کا سفر کرنا جائز نہیں، اس کے اوپر واجب ہی نہیں ہے محرم کے بغیر۔ اور عورت عدت میں ہو تب بھی وہ حج کے سفر پہ نہیں جا سکتی۔ اور اگر یہ بات یاد رکھیں کہ حج بدل جو ہوتا ہے وہ مرد کی طرف سے عورت کر سکتی ہے، لیکن مرد کی طرف سے مرد سے حج بدل کروایا جائے تو یہ افضل ہے۔ اور اسی طرح عورت کی طرف سے بھی حج بدل کرنا جائز ہے۔ ہاں، ایک بات جو ضرور یاد کرنے والی ہے، سمجھے جانے کے قابل ہے کہ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ عورت کے حالت احرام میں چہرے پر پردہ نہیں لگنا چاہیے، یہ الگ حکم ہے۔ وہ کپڑا چہرے پر لگنا نہیں چاہیے، الگ حکم ہے، چہرے کا پردہ ہی الگ حکم ہے۔ تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ایک ہیڈ ملتی ہے، وہ اگر آپ پہن کے وہ اس کے سامنے رکھیں گے تو آپ کے چہرے کا پردہ بھی ہوگا اور کچھ نظر، اور چہرے کے ساتھ وہ کپڑا لگے گا بھی نہیں۔ تو غیر محرموں سے اپنے چہرے کو چھپانا تو اس حالت میں بھی لازم ہے، جب عام حالات میں لازم ہے تو اس حالت میں تو زیادہ لازم ہوگا، آپ حج میں جا رہے ہیں۔ لیکن نقاب چہرے کے ساتھ نہ لگے، چہرے ساتھ ہٹا رہے۔ اور اسی طرح عورت کے لیے خاص حکم یہ ہے کہ وہ رمل نہیں کرے گی، طواف کے جو پہلے 3 چکروں میں کرتے ہیں وہ نہیں کرے گی، تلبیہ کے لیے آواز بلند نہیں کرے گی۔ جو مردوں کے طواف کا وقت ہے اسی میں وہ طواف کرے، کوئی الگ سے وقت ان کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ اور ایک عورت کے لیے مخصوص حکم یہ ہے کہ وہ بال چھوٹے کروائے گی، سر منڈوائے گی نہیں۔ بعض عورتوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ اگر درمیان میں حیض آ جائے تو کیا ہو، تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے حیض کو یعنی ڈیلے کرنے والی دوائیاں استعمال کرتی ہیں، تو یہ تکلف ہے، یہ نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان تکلفات میں نہ پڑھنا بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی کھا لے آدمی دوا کھا لے اور اس کا جو ڈیٹ جو ہے نا آگے چلی جائے تو گناہ کی بات بھی نہیں ہے۔ اور جو عورت مخصوص دنوں میں ہو، عذر کے دنوں میں ہو، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے، وہ پہلے بھی ہم نے عرض کر دیا تھا کہ وہ غسل یا وضو کر کے قبلہ رخ بیٹھ کر نیت کرے اور تلبیہ کہے۔ اس نے چونکہ نماز نہیں پڑھ سکتی تو یہ احرام کی نماز نہیں پڑھے گی، اس کے احرام بندھا گیا۔ احرام کی نیت کرے اور تلبیہ کہہ رہے تو اس کے احرام شروع، کچھ بیٹھے بیٹھے اس کا کام شروع ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، بس مخصوص دنوں میں عورت کے لیے صرف طواف کرنا منع ہے، باقی حج کے سارے کام کر سکتی ہے، صحیح بھی کر سکتی ہے، مینا بھی جا سکتی ہے، مزدلفہ بھی جا سکتی ہے، عرفات بھی جا سکتی ہے، شیطانوں کو کنکریاں بھی مار سکتی ہے، طواف زیارت صرف نہیں کر سکتی۔ اور وہ ویسے تو اس کی تاریخ 12 تاریخ تک ہے، لیکن جس عورت کو دن آئے ہوں اور اس کے مخصوص ایام چل رہے ہوں، مجبوری ہو، تو وہ پھر بعد میں بھی کرے گی تو اس کے اوپر کوئی دم واجب نہیں ہوگا۔ اور یہی بات ہے کہ جب وہ پاک ہوگی تو وہ طواف کرے گی۔ اور واپسی کے وقت میں حید آ گیا تو چونکہ طواف وداع بھی کرنا ہوتا ہے، تو اگر عورت اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے طواف وداع نہ کر سکی تو اس کو معاف ہے، کسی قسم کا دم واجب نہیں ہوگا۔ اب ایک آخری مسئلہ ہے کہ ایک عورت عمرے کا ارادہ کر رہی ہے، ابھی اس نے احرام نہیں باندھا تھا کہ حیض شروع ہو گیا، تو اب وہ کیا کرے؟ وہ نہا دھو کر احرام باندھ لے اور تلبیہ پڑھ لے، البتہ احرام کے نفل نہ پڑھے، پھر جب پاک ہو جائے تب عمرہ کرے۔ اگر احرام باندھ چکی تھی اور حیض شروع ہوا تو اس وقت بھی یہی حکم ہے کہ وہ پاک ہونے کا انتظار کرے گی اور اس وقت تک وہ احرام کی پابندیاں پوری کرتی رہے گی۔ جب پاک ہو جائے گی تو نہا دھو کے عمرہ کرے گی۔ اور اگر قیام کے دن تھوڑے ہیں، یہ مسئلہ کبھی پیش آ بھی سکتا ہے اسی طرح کا
کہ قیام کے دن تھوڑے ہیں اور اپنی ٹکٹ بھی ڈیلے نہیں کی جا سکتی، تو اب عورت کیا کرے؟ عورت اگر اسی دوران عمرہ کر لے تو اس کو عمرہ تو ہو جائے گا، البتہ اس کو دم میں ایک بکری دینی پڑے گی۔ تو یہ عورتوں کے کچھ مخصوص مسائل تھے۔ اب آپ حضرات، ہمارے سبق کا وقت پورا ہو چکا ہے اور مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، تو انشاءاللہ مفتی صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ کے سوالات کو ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے اور بولیں گے، انشاءاللہ مفتی صاحب اس کا جواب دیں گے۔ جی مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنا مائک کھول لیں۔ جی کچھ سوالات ہیں۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ حج کا احرام باندھ کر پہلے 2 نفل بھی پڑھنے ہیں؟ مفتی صاحب ہماری آواز سن رہے ہیں؟ جی السلام علیکم، مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی؟ وعلیکم آپ کو بھی میری السلام۔ آواز آ رہی ہے؟ جی مفتی صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ایک صاحب کا سوال جی ہے کہ فرمائیے۔ جس طرح ہم عمرے کی احرام باندھتے ہیں 2 نفل پڑھتے ہیں، تو حج کا احرام باندھ کر پھر 2 نفل پڑھیں گے ہم؟ پہلے یہ بات ہو گئی ہے، اور فرمائیے دوبارہ۔ جی آپ بتا دیں، اس کے بارے میں جواب دے دیجیے۔ جی مفتی صاحب، اس کا جو جیسے عمرے کے احرام کے لیے ہیں، تو حج کے احرام کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کے لیے بھی 2 نفل ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد نیت کر کے حج کے احرام باندھ لیں گے۔ جی ایسے ہی ہے، احرام کے لیے یہ نفل پڑھے جاتے ہیں، یہ نفل جی احرام کے لیے، چاہے آپ حج کا احرام باندھیں یا عمرے کا احرام باندھیں۔ جی۔ اور ایک ساتھی کے سوال ہے کہ جب 9 ذی الحجہ کو ہم تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں تو وہ کون سے الفاظ ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات تشریق کے الفاظ ہیں۔ مفتی صاحب جی یہ جی جی ایسے ہی؟ ایسے ہی ہے، یہ مرد بھی پڑھتے ہیں اور جی عورتیں بھی پڑھتی ہیں، ہر جی نماز کے بعد پڑھ جاتے ہیں۔ جی مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ میدان عرفات میں جو صرف ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہوگی؟ جی اگر آپ کو رات کو نہیں لے جاتے آپ کے گروپ والے، تو پھر آپ کو ظہر اور عصر ملیں گی، اور بعض اوقات گروپ والے کہتے ہیں آپ رات کو چلیں، یعنی 8 ذی الحجہ کا دن گزار کے 9 ذی الحجہ کی جو رات بنے گی اس کو ہی آپ کو لے جاتے ہیں بعض اوقات۔ تو آپ پھر بحث مباحثہ نہ کریں، وہ آپ کو چھوڑ جائیں گے تو آپ پریشان ہوں گے اکیلے، تو آپ اگر وہاں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو ہو سکتا ہے فجر بھی ملے وہاں پر۔ یہ مفتی صاحب فرمانے سعی یا دو جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا کیا جائے پھر؟ آپ وہیں پر روک دیں اور اپنے ذہن میں کوئی نشانی لگا لیں کہ میں یہاں سے روک رہا ہوں، اور نماز میں فوراً شامل ہو جائیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ صف میں ملنے کے لیے اس جگہ سے آگے پیچھے ہو گئے تھے تو آپ اس جگہ تک آ کر وہاں سے دوبارہ سے شروع کر لیں، آگے بڑھا لیں، یعنی پچھلا طواف یا پچھلی صحیح کیے ہوئے چکر ختم نہیں ہوں گے، آپ اس سے آگے چلا لیں گے۔ جی وہ فرما رہے ہیں کہ کتنی کنکریاں مارنی ہیں، تو اس کا جواب ہم ویسے درمیان میں دے بھی چکے ہیں، فرما دیجیے گا۔ جی جی 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، جی ایک 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 شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ ایک ہمارے سوال ہے کہ کنکریاں کیوں ماری جاتی ہیں، اس کا پس منظر اگر بیان کر دیں۔ جی اس کا پس منظر تو یہ حج کی جتنی ادائیں ہیں یہ ساری وہ ادائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے ساتھ پیش آئیں، تو ان کو یادگار کے طور پہ برقرار رکھا اور ان کو اپنے تقرب کا ذریعہ قرار دے دیا۔ تو شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کی تھی کہ آپ اپنے ایک ہی بیٹا ہے، آپ کو انتہائی محبوب ہے، آپ اس کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اس کو کنکریاں ماری تھی کہ ہٹ جا تو اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا یہ میرے لیے سب سے مقدم ہے۔ تو اس کی یاد کو اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا ہے اور اسے ہمیں عبادت کا ایک قرار دے دیا ہے۔ اچھا جی، ایک سوال یہ ہے کہ کنکریاں مارنا فرض ہے یا سنت ہے؟ کنکریاں مارنا واجب ہے، فرض جی تو نہیں ہے۔ حج کے تو 2 فرائض ہیں، طواف زیارت ہے اور میدان عرفات میں جانا ہے، لیکن کنکریاں مارنا واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سے رہ گیا، کسی سے ساری کنکریاں رہ گئیں 3 دنوں کی یا 4 دنوں کی، تو اس کے بعد پھر اس کو ایک دم دینا پڑے گا، یعنی ایک بکرا ذبح کرنا پڑے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ کنکریاں روزانہ 3 دن کتنی کتنی ماریں کہ 70 پوری ہوں، کیونکہ 70 ہم نے کنکریاں تھیلی میں ڈالی تھی۔ جی سوال اچھا ہے ان کا، اس کو کاؤنٹ کیجئے کتنی بنیں گی، یہ جی میرا خیال ہے 4۔ جی پہلے دن 7 کنکریاں ماریں گے 10 ذی الحجہ جی کو، اور پھر دوسرے جی دن 11 کو 21، 3، جی وہ تینوں کو ماریں گے، شیطانوں کو تو ماریں گے 21۔ 28 ہو جائیں گی یہ،
اور پھر جی تیسرے دن بھی یعنی 12 ذی الحجہ کو بھی 21 ہی مارنی ہے. 21 21 جی 42 ہو جائیں گی, اور 7 وہ 49 ہو جائیں گی. اور اگر پھر تیسرے دن یعنی 13 ذی الحجہ کو بھی اگر کسی کو موقع ملے اور وہ کنکریاں ماریں تو پھر 70 پوری ہو جائیں گی. لیکن اگر اس دن کسی کو موقع نہ ملے اور وہ اسے پہلے ہی نکل آئے مینا سے مکہ مکرمہ کی طرف, تو وہ پھر باقی جی کنکریاں نہیں مارے گا, اس کی وہ رہ نہیں جائے گی. مارے گا. جی یہ 70 کنکریاں پورا کرنا تو لازمی نہیں ہے. اصل جی تو یہی افضل بھی یہی ہے کہ 13 ذی الحجہ کو آپ وہاں پر کنکریاں مار کے جائیں, مینا سے جی کنکریاں مار کے پھر آپ مکہ مکرمہ جائیں. جی لیکن کوئی جلدی جائے تو اس کی چھوٹ ہے, تو 70 اس طرح سے پوری ہوں گی. جی مفتی صاحب, ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر کوئی آدمی دم تمتع نہیں دیتا قربانی کا, اور اس کے پاس گنجائش نہیں ہے, تو مالی وسائل نہیں ہے, تو اس کے 10 روزے اس کو رکھنے پڑیں گے. 3 وہ جی حج کے دنوں میں رکھے گا, 10ویں ذی الحجہ سے پہلے پہلے, تو ان کو جی الگ الگ رکھ سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ 8 9 10 کو رکھیں گے یا اسے پہلے بھی رکھ سکتے ہیں؟ نہیں, حج سے پہلے پہلے. حج ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں جانے کو, تو جی اس سے پہلے پہلے رکھنے. 9 کو نہیں رکھنا, 9 10 جی کو نہیں. اور 10 کو ویسے بھی منع ہے جی. روزہ رکھنا. تو جب عورت کا شوہر محرم ہو جائے تو حج جائز نہیں ہے؟ اس سوال کی سمجھ نہیں ہے, اگر دوبارہ بتا دیں. شوہر مگر محرم بن جائے تو پھر تو ٹھیک ہے, وہ شوہر تو بتاتے خود اس کے ساتھ جا سکتی ہے. اگر یہ سوال ہے تو اس میں تو واضح ہے بات. البتہ اگر کوئی اور آپ پوچھنا چاہ رہے تو واضح. مفتی صاحب اگر اس میں کچھ فرمانا چاہیں. سوال واضح ہو جائے تو اچھا ہے. جی ٹھیک ہے. وہ ایک سوال ہے کہ کپڑا جب چہرے پر نہیں لگے گا تو پردہ کیسے ہوگا؟ جی سوال بہت اچھا ہے. دونوں کاموں کو پورا کرنا ہے خواتین نے. خواتین نے دونوں احکامات کو پورا کرنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہمیں یہ طریقہ ملتا ہے کہ جس وقت وہ کوئی مرد سامنے آتے تھے تو پھر تو وہ نقاب کو ذرا نیچے کر لیتی تھی, ورنہ ہٹا لیتی تھی. تو خواتین یہ بھی طریقہ اختیار کر سکتی ہیں, جہاں مرد نہ ہو وہاں پر چہرے سے نقاب ہی ہٹا کے رکھیں, اور جہاں پہ مرد ہو تو وہاں پر وہ پی کیپ ٹائپ کا خواتین کے لیے ایک مخصوص نقاب مل جاتا ہے, جو عمرے کے یا حج کے دکانوں سے بھی مل جاتا ہے, جہاں سے ان کا سامان ملتا ہے. تو وہ بھی آسان رہتا ہے. اس میں ان کے چہرے کے اوپر نقاب ساتھ نہیں لگے گا, آگے سے ہو کے نیچے گر جائے گا, پردہ بھی ہو جائے گا. یہ ایک سوال یہ کہ دم میں اگر بکری دینی ہے تو وہ کس جگہ دی جائے گی؟ وہ دم مکہ مکرمہ میں دیا جا سکتا ہے, پاکستان میں نہیں دیا جا سکتا, یا دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں دیا جا سکتا. جی مجھ سے بھی ایک سوال یہ ہے کہ اگر عورت حیض کی حالت میں ہو پورے حج کے دنوں میں, تو پھر وہ عبادت کیسے ادا کر سکے گی؟ حالت حیض میں عورت کو قرآن پاک پڑھنا منع ہے, اور نماز پڑھنا منع ہے. باقی تسبیحات, درود پاک, لمبی لمبی دعائیں, اللہ سے رو رو کر مانگنا, یہ کچھ بھی منع نہیں ہے. تو وہ اس موقع کو اگر کوئی عذر پیش آ ہی گیا ہے تو باقی چیزوں میں تو اس موقع کو اچھی طرح سے لگائے, اس وقت کو ضائع نہ کرے. اگر خاتون یہ سمجھے کہ چھٹی ہے, اور چھٹی کا مطلب یہ کہ بالکل ہی چھٹی ہے, نماز روزے کی چھٹی ہے, تو اللہ کے ذکر کی بھی چھٹی ہے, یہ بڑی کمی کی بات ہے. جزاک اللہ. مفتی صاحب ایک سوال مزید یہ ہے کہ اگر عورت صرف ایک جگہ سے بال کاٹے تو کیا یہ صحیح ہے؟ یعنی بالوں کا وہ حصہ جو کمر کی طرف آخر میں ہوتا ہے, تو احرام کے لیے کھولنے کے لیے صرف وہیں سے بال کاٹے تو اس طرح احرام کھل جائے گا اس کا؟ اصل ضابطہ تو یہ ہوتا ہے کہ عورت کے سر پہ جتنے بال ہیں 1/4 بال کٹ جائیں. مرد کے لیے بھی یہی حکم ہوتا ہے. مثلا جیسے کوئی مرد اپنا سر منڈوانا چاہتا ہے, ٹرن کروانا چاہتا ہے, 1/4 حصے کی ٹرن کروا لیتا ہے, باقی کو چھوڑ دیتا ہے, تو احرام تو اس کا کھل جاتا ہے. تو خاتون اگر نچلے حصے سے اس طریقے سے کاٹے گی تو وہ دیکھ لے, اگر اس کی چوٹی نیچے اتنا گچھا ہے کہ جو سر کے اوپر سے سارے بال آ رہے ہیں وہ 1/4 تک اس جگہ تک پہنچ گئے ہیں, کٹ گئے ہیں ایک پورے کے بقدر, تو ٹھیک ہے. اور اگر اس کو لگے کہ نہیں 1/4 کے بقدر نہیں کٹے, تو پھر اور جگہوں سے بھی لے لے. جی سب ایک سوال یہ ہے, یہاں پہ عرض کریں گے کہ ہمارے سبق کا وقت پورا ہو گیا ہے, اور ہماری طرف سے آپ کا وہ یعنی مزید کسی وقت کا مطالبہ نہیں ہے. البتہ بعض آزاد کے کچھ سوالات ہیں تو ہم یہاں پہ اس کو پورا کر لیں. جو آزاد یہاں پہ ٹھہرنا چاہیں وہ ٹھہر بھی سکتے ہیں. بہرحال وقت پورا ہو چکا ہے, تو اگر جانا چاہیں تو ہمارا وقت سبق کا پورا ہے. صرف ایک سوال یہ ہے کہ تیسرا دن کنکریوں کا وقت کیا ہے؟ تیسرے دن تیسرا دن کنکریوں کا وقت, ایک زوال. منٹ, جی بتائیے, آپ بتائیے, یہ بتا زوال دیتے. کے بعد, یہ زوال کے بعد ہی شروع ہوتا ہے جی تیسرے دن کا وقت بھی. جی زوال کے بعد ہی شروع ہوتا ہے, یہ بہتر ہے. لیکن کوئی جلدی بھی مار لے تو اس میں دم نہیں آتا, جیسا کہ اس سے پہلے دنوں میں دم آ جاتا ہے جلدی مارنے پر. یعنی وہ زوال سے 1 منٹ ہولڈ کیجیے, یہ زوال سے کہیں غلط نہ ہو رہا, میں ذرا 1 منٹ دیکھ لوں, آپ اتنے دوسرا سوال کر لیجیے, میں دیکھتا ہوں اس کو. جی ایک سوال یہ ہے کہ اگر ایک عورت کمزور ہو اور کنکریاں بھی نہیں مار سکتی
تو پھر کیا کرے گی وہ؟ جی دوبارہ بتائیے گا سوال. ایک عورت اتنی کمزور ہے کہ وہ کنکریاں بھی نہیں مار سکتی، تو اب وہ کیا کرے؟ وہ جا سکتی ہیں اس جگہ تک، ویل چیئر پہ جا سکتی ہیں یا جا بھی نہیں سکتی. اگر تو وہ نہیں جا سکتی تو پھر کوئی ان کی طرف سے مار دے گا، اور اگر وہ جا سکتی ہیں ویل چیئر پہ تو وہ مارنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ بڑے زور سے مارنی ہے، یہ تو سمجھے ہلکا سا اچھالنا ہی ہوتا ہے. تو یہ کوئی بوڑھا بھی ہو تو وہ بھی بڑے آرام سے اچھال سکتا ہے. جی مفتی صاحب وہ سوال تھا. جی یہ میرے سامنے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 13ویں ذی الحجہ کی رمی کا وقت صبح صادق سے غروب تک ہے، لیکن زوال سے پہلے کا وقت، یعنی تیسرے دن زوال کو کا کیا؟ مطلب جی تیسرے دن تیسرا تیسرے دن دن تو نہیں ہے. 12 تیسرا نہیں دن یہ ہونے تیسرا دن نہیں، یہ چوتھا دن ہے. آپ کا سوال تیسرے کے بارے میں، تیسرے تیسرے دن کے دن بارے میں. جی جی تیسرے دن کے بارے میں، تو تیسرے دن تو وہ زوال کے وقت سے شروع ہوتا ہے. جی زوال کے بعد، یعنی جو ہمارے پاکستان کے حساب سے عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں نا 11 بجے کا وقت بنتا ہے، 11 بجے کا اس طرح کا وقت بنتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا. آپ اور ٹھہر کر ہی جائیے، یعنی ظہر کا وقت گویا کہ سٹارٹ ہو جائے اس کے بعد جائیں. ایک یہ آخری سوال ہے، دوسرے دن جی جی صرف ایک آخری سوال ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے اجازت ہم مزاد چاہیں گے کہ کتنا جی وقت جی اگر نقاب چہرے سے لگا رہا تو صدقہ دینا ہے، اور کتنا صدقہ دینا ہے؟ جی اس میں 12 گھنٹے اگر لگا رہے تو پھر تو دم آتا ہے. 12 گھنٹے سے کم لگا رہے تو پھر دم تو نہیں آتا. البتہ اس میں صدقہ کی جو مقدار طے شدہ ہوتی ہے وہ تو کہہ لیں کہ 1.25 کلو گندم ہوتی ہے، یا اس کی قیمت ہوتی ہے. اور اس سے کم چھوٹا موٹا آدمی تھوڑا بہت بھی لگ جائے، ایک آدھ دفعہ لگ گیا تو اچھا ہوتا ہے کہ اب ایسے ہی کچھ نہ کچھ مٹھی بھر گندم کے برابر، مٹھی دو مٹھی گندم کے برابر قیمت صدقہ کر دے. ایک اور سوال ہے مفتی صاحب کہ عورت جب حج کمپلیٹ کر لیتی ہے اور وہ جی عورت ایسی ہے کہ وہ اپنے مخصوص دنوں میں ہیں، وہ حج کے دنوں میں اس کے مخصوص دن چل رہے تھے، تو اب وہ احرام سے کب فارغ ہوگی؟ اور یہ سوال یہ کہ وین شی ول فری فرام اٹ وٹ شی ہیو ٹو ڈو دین، یعنی جب کب فارغ ہوگی اور پھر کیا کرے گی حج کے دنوں میں وہ اپنے ایام میں ہیں؟ جی ان کو باقی تو اور کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. حج کے سارے ارکان پورے ہو جائیں گے ان کے، یعنی عرفات کا بھی ہو جائے گا، مزدلفہ بھی ہو جائے گا، قربانی بھی ہو جائے گی، اور شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا مسئلہ بھی پورا ہو جائے گا. صرف اور صرف ایک کام رہے گا باقی، وہ ہے طواف زیارت. یہ حج کا فرض ہوتا ہے، تو اس میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے تو طواف زیارت جیسے آپ نے بتایا کہ اس کو مخصوص ٹائم سے لیٹ کریں تو پھر دم بھی آ جاتا ہے، لیکن جو عورت ہو، ایسی عورت ہو اس کو دم نہیں آتا، وہ جب بھی فارغ ہوگی اپنا 4-5 دن کے بعد، وہ اس کے بعد نہا کے طواف زیارت کر لے، بس پھر اس کا حج کمپلیٹ ہو جائے گا. جزاکم اللہ خیر مفتی صاحب. آپ حضرات کو بھی شکریہ، آپ نے سبق کے اندر بھرپور دلچسپی ظاہر کی اور آپ حضرات نے سوالات بھی کیے. اب میں مفتی صاحب سے بھی انشاءاللہ شکریہ ادا کروں گا، اور آپ سب حضرات کا شکریہ. نماز کا وقت بھی ہو چکا ہے، کل ہمارے اس کورس کا آخری دن ہے. انشاءاللہ ہم کل زیارت سید المرسلین، یعنی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری کے متعلق بات کریں گے اور کچھ جو مقامات ہیں، زیارات ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے. اور انشاءاللہ کل ہمارا یہ کورس مکمل ہو جائے گا. یہاں پہ ہم اپنے سبق کو ختم کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.